السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا تقریری مقابلہ جو کہ بزم حسان پاکستان رجسٹرڈ کے زیر اہتمام اور مدرسۃ الحرمین الشریفین کے زیر اہتمام ہوا، جو کہ مکمل ہو گیا۔ بزم حسان پاکستان کا میں جو مختصر تعارف وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی بنیاد حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرؤوف روکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہ حضرات بانیان میں سے ہیں۔ اور اس کے پہلے چیئرمین قاری حنیف شاہد رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت کے بعد شاعر ابن شاعر جناب سید سلمان گیلانی شاہ صاحب، انہوں نے بزم حسان پاکستان کے اس قافلے کو سنبھالا اور دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی دی۔ استاد سید سلمان گیلانی شاہ صاحب نے احسن انداز میں بزم حسان پاکستان کو چلایا اور چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ بزم حسان پاکستان کے زیر اہتمام بہت ساری چیزیں جو سامنے آئیں۔ جناب سید سلمان گیلانی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سید امین گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بزم حسان پاکستان کا ایک دفتر ہو۔ دوسری ان کی خواہش تھی کہ بزم حسان پاکستان کا ایک شمارہ نکلے، اور تیسری خواہش ان کی یہ تھی کہ بزم حسان پاکستان کی ایک ٹرسٹ ہو۔ الحمدللہ آج سے 6 سال پہلے میں نے بزم حسان پاکستان کا ایک دفتر لاہور کے اندر بنایا۔ اس کے افتتاح کے موقع پر جتنے بھی بڑے اکابرین جید علماء مشائخ ان کو دعوت دی اور اس دفتر کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد بزم حسان پاکستان کا ترجمان صدائے حسان جو کہ 6 سال سے الحمدللہ ماہانہ نکل رہا ہے، 4 کلر میں چھپ کر آتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے نعت خواں حضرات کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور قراء اعظام کے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزم حسان کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ لاہور کے اندر بھی کیمپ لگائے گئے، گجرانوالہ کے اندر، کشمیر کے اندر، ساہیوال کے اندر، اور الحمدللہ ایک حال ہی میں ایک کیمپ جامعہ اشرفیہ کے اندر لگایا گیا۔ الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے، اور 5-6 سال سے بزم حسان پاکستان کے زیر اہتمام لاہور کے جتنے بھی مدارس ہیں، پورے پاکستان میں خاص طور پر لاہور کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان میں بچوں کے مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں، اور جتنے بھی بچے حصہ لیتے ہیں مدرسے کے ان سب کو بزم حسان پاکستان کی طرف سے ایک سند دی جاتی ہے۔ اس سند کے اوپر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، سید سلمان گیلانی شاہ صاحب اور میرے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، اور ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو شیلڈ بھی دی جاتی ہیں، کتابیں بھی دی جاتی ہیں، نقدی انعام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی مدارس کے بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کا ایک ہم سیمی فائنل کرواتے ہیں، اس کے بعد ایک فائنل ہوتا ہے۔ اس فائنل کے اندر الحمدللہ ہم نے عمرے کا ٹکٹ بھی دیا۔ سب سے بڑا پروگرام جامعہ اشرفیہ کے اندر ہوا، اس میں 112 نعت خواں اور 20 قراء حضرات تھے، اور مغرب سے عشاء تک جو پوزیشن ہولڈر بچے تھے ان کا وہ مقابلہ ہوا۔ اس میں پہلے بچے کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا، ڈیجیٹل قرآن پاک بھی دیا، اور بہت سارے تحائف پیش کیے گئے۔ میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو کارگزاری سناتا ہوں۔ الحمدللہ اب 2019 سے میں بزم حسان پاکستان کا چیئرمین ہوں، اور الحمدللہ اس قافلے کو سنبھالا ہوا ہے، اور زینت القراء فخر القراء حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب اور شاعر ابن شاعر جناب سید سلمان گیلانی شاہ صاحب اور جنید جمشید مرحوم رحمہ اللہ، ان کا بھی ہمارے ساتھ تعلق رہا، وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ریاض جمیل صاحب جو کہ سرپرست ہیں بزم حسان پاکستان رجسٹرڈ کے، جو کہ ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور اگر آج ہم اس مقام پر ہیں تو اس میں مفتی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے حمد و نعت کے حوالے سے بہت کام کیا۔ میں ایک مختصر بات پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج بچوں نے بہت ساری تقریریں کیں، ہم نے بہت سارے نعت خواں تیار کیے، ان کو چنا،
ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پہ لے کے آئے جو ان کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک کالم لکھا، اس کالم کے اندر میں نے یہ لکھا کہ ایک بچہ جو کسی مدرسے کے اندر جاتا ہے وہ حفظ بھی کرتا ہے، اولیٰ پڑھتا ہے، ثانیہ پڑھتا ہے، دورہ حدیث تک اس مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، اور جب مدرسے کا ختم بخاری ہوتا ہے تو ہم تلاوت کے لیے ایک بڑے قاری کو بہت دور سے بلاتے ہیں، نعت خواں کو ایک دور سے بلاتے ہیں، اس کا پہلے ٹائم لیتے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث جو اس مدرسے میں 2 4 5 سال 10 15 20 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہے، کہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آخری بخاری شریف ختم بخاری والے دن بھی پڑھائے؟ اس مدرسے کے بچے کا حق ہے کہ اسی دن وہ تلاوت بھی کرے اور مدرسے کا بچہ ہی نعت پڑھے، اور وہاں کا شیخ الحدیث وہ خود ختم بخاری کے دن آخری حدیث شریف پڑھے اور دعا کروائے۔ یہ اس بچے کا حق ہے اور اس استاد کا حق ہے۔ ہم ایک نعت خواں کا ٹائم لیتے ہیں، وہ پہلے نخرے کرتا ہے، پھر اس کا ٹائم لینے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں ابھی آپ کہاں پہنچے ہو، وہ کہتا میں تو نہیں پہنچ سکتا، مجھے تو ابھی گاڑی کی ضرورت ہے، بھائی گاڑی پہ آ جاؤ۔ پھر عین وقت پہ وہ کہتا ہے جی میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے بڑی گاڑی چاہیے اور میں اسپیشل گاڑی کروا کے آؤں گا۔ پھر جب پہنچ جاتا ہے اس کے لیے اگر سردی ہے ہیٹر کا انتظام ہونا چاہیے، گرمی ہے تو AC کا انتظام ہونا چاہیے، دیسی مرغی ہونی چاہیے کھانے میں، اور جب مجمع عروج پہ ہو اس وقت مجھے ٹائم دیا جائے۔ اور پھر جب وہ پڑھ لیتا ہے کہتا مجھے پہلے پڑھاؤ، میں نے اور دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے۔ یہ اتنے تکلفات کہاں پہ، سارا ذہن تو ادھر چلا گیا۔ کیوں نہ ہم نئی جنریشن تیار کریں، نئے بچوں کے اوپر محنت کریں تاکہ وہ اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ کہیں بھی جائیں بلا جھجک جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بزم حسان پاکستان کے نعت خواں و قراء اعظام کے نام میں نے 2-3 باتیں لکھی ہیں۔ حمد و نعت کا عنوان جس کتاب میں آ جائے، حمد و نعت کا مزاج جس شخص میں سما جائے، حمد و نعت کا موضوع جس قلم کو با جائے، حمد و نعت کی مٹھاس جس زبان پر آ جائے، وہ سب راہ فلاحیت سے گزر کر منزل بقا میں اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں بزم حسان پاکستان کے نعت خواں و قراء اعظام ہیں، اور آج کے وہ بچے جنہوں نے اس تقریری مقابلہ میں حصہ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ بزم حسان پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔